بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف کی برکت اور فضیلت کے کیا کہنے، جہاں یہ نیکوکار کو نوازتا ہے وہاں ہم گنہگار کو بھی نہیں بھولتا، ہم گنہگار کو بھی بے انتہا نوازتا ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھا محبت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں ہی 10 درجات بلند ہو گئے، 10 گناہ مٹ گئے، 10 نیکیاں نامہ اعمال میں درج ہو گئیں، اور بھی مسلسل گناہ مٹنے کی برکت سے بندے کے مقام درجات بلند ہوتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے قابل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی مغفرت و بخشش کر دی جاتی ہے۔ شیخ ابو الحفظ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اساتذہ میں سے کسی سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد نے ایک قصہ سنایا کہ میں نے حرم میں یعنی حج کے مناسک ادا کرتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا جو کہ کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا تھا۔ حرم میں، بیت اللہ میں، عرفہ میں، منی میں، یعنی ہر جگہ وہ صرف اور صرف درود شریف پڑھ رہا تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے اس سے عرض کی، اے اللہ کے بندے، یہاں ہر مقام کی الگ الگ ذکر ہیں، دعائیں ہیں، تو تمہیں کیا ہوا ہے کہ نہ تو دعا کرتا ہے نہ نفل پڑھتا ہے، سوائے درود شریف کے تم کوئی اور کام کرتے ہی نہیں ہو؟ تو یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا کہ میرا ایک واقعہ ہے کہ میں خراسان سے حج کے لیے نکلا اور میرے والد صاحب میرے ساتھ تھے۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو ان کی حالت غیر ہو گئی اور اس پر بیماری کا غلبہ ہو گیا، یہاں تک کہ وہ اسی بیماری میں فوت ہو گئے۔ بس جب وہ فوت ہوئے تو میں نے اپنے والد کے چہرے پر چادر ڈال دی، پھر میں ان کے پاس سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو میں نے چادر ہٹائی تاکہ میں ان کا چہرہ دیکھ سکوں، تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے چہرے کی حالت گدھے کی سی ہو گئی ہے، یعنی ان کا چہرہ تبدیل ہو چکا تھا، مسخ ہو چکا تھا۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو مجھ پر بہت بوجھ پڑا، مجھ پر بہت عجیب سی کیفیت طاری ہوئی، مجھے بہت تشویش لاحق ہوئی اور میں شدید غم میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اب میں لوگوں کے سامنے اپنے والد کے ساتھ ہونے والی اس حالت کا سامنا کیسے کروں گا، لوگوں کو ان کے جنازے کے لیے تدفین کے لیے کیسے بلاؤں گا۔ میں عجیب قسم کی فکر میں مبتلا تھا۔ بس اسی پریشانی کی حالت میں مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ جب سویا تو خواب دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت حسین جمیل شخص ہماری طرف آئے ہیں اور میرے والد کے پاس گئے اور ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور انہیں دیکھا اور پھر ڈھانپ دیا، ان کا چہرہ دوبارہ سے ڈھک دیا اور مجھ سے کہا کہ تمہیں کس کرب کی حالت میں مبتلا ہو، تم کس تکلیف میں مبتلا ہو؟ میں نے عرض کی میں کیوں نہ ہوں اس پریشانی میں مبتلا جبکہ میرے والد صاحب کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ اس شخص نے کہا تمہیں خوشخبری ہو کہ بے شک اللہ رب العزت نے تمہارے والد پر یہ مشکل ختم کر دی ہے۔ اور یہ سن کر میرے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ ایسا ہی تھا جیسے کہ 14ویں کا چاند نکل رہا ہو، کہاں چہرہ سیاہ ہو گیا تھا، چہرے کی حالت تبدیل ہو گئی تھی، اور کہاں اللہ رب العزت نے ایسا کرم فرمایا کہ چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ اللہ کی قسم آپ کا آنا تو بہت مبارک ہے، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، میں نے ان کی چادر کا پلو تھام لیا اور اپنے ہاتھ کے ساتھ لپیٹ دیا اور عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے لیے مجھے اس معاملے کی کچھ خبر دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ مہربان اور شفیق ہیں فرمایا بے شک تمہارا والد سود کھاتا تھا اور بے شک اللہ رب العزت کے ہاں یہ امر بہت برا ہے، جو بھی سود کھاتا ہے اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس کی شکل ایسے ہی کر دیتا ہے، چاہے اس دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ لیکن تمہارے والد کی یہ عادت تھی، وہ ہر رات بستر پر جانے سے پہلے مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا تھا، اور جب سود خوری کی وجہ سے اسے مشکل میں مبتلا کیا گیا تو میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو میری امت کا اعمال مجھ تک پہنچاتا ہے، بس اس نے مجھے تمہارے والد کی اس حالت کی خبر دی تو میں نے اللہ رب العزت سے اس کے لیے رحمت کا سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے میری التجا قبول فرما لی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ جب میں جاگا تو میں نے اپنے والد کا چہرہ دیکھا تو وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، شکر ادا کیا اور ان کے کفن اور دفن کا بندوبست کیا اور ان کی قبر کے پاس کچھ دیر کے لیے میں بیٹھ گیا۔ اچانک سے مجھے پھر سے اونگ آنے لگی اور میں نیند اور بیداری کی حالت میں غیب سے یہ آواز سنتا ہوں کہ کسی نے کہا کیا تم جانتے ہو تمہارے والد پر یہ عنایت کس سبب سے ہے؟ پھر کہنے والے نے کہا درود شریف الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کے سبب۔ چنانچہ میں نے اس وقت اپنے آپ سے تہیہ کر لیا کہ میں کبھی بھی الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھنا ترک نہیں کروں گا،
چاہے جس حال میں بھی ہوں اور جس جگہ بھی ہوں۔ یہ واقعہ مختلف کتابوں میں درج ہے۔ آپ سوچیں کہ سود خور کے بارے میں اسلام میں، شریعت میں کیسی کیسی وعیدیں ہیں، کیسے کیسے عذابات کا ذکر ہے، لیکن ایک شخص اس کبیرہ گناہ میں مبتلا تھا، لیکن درود پاک کی برکت سے اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا، اور اس کا خاتمہ بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے بالخیر ہوا، جو کہ سونے سے پہلے 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا تھا۔ تو پھر آپ سوچیں، ہم گنہگار، سیاہ کار، بدکار، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں درود شریف پڑھیں، دن بھر درود شریف پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ وہ ہمارے گناہ بھی مٹا دے گا اور ہمیں دنیا اور آخرت میں رسوا ہونے سے بچائے گا، ہمارا خاتمہ ایمان پر بالخیر ہوگا، اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ درود شریف پڑھیے کہ یہ دنیا کے لیے بھی کافی ہے، دین میں بھی کافی ہے، آخرت کے لیے بھی کافی ہے، اور اس کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ کریم بہت درود شریف پڑھنے والا بنائے، مقبول درود شریف پڑھنے والا بنائے۔ درود پاک کا ہر سیغہ قبول ہے، کثرت سے درود شریف ورد کیجیے، کوئی سا بھی سیغہ ورد کیجیے، محبت سے کیجیے، ادب سے کیجیے۔ اس کی برکات دنیا میں، دین میں، آخرت میں، قبر میں، حشر میں، میزان میں، پل صراط میں، سب جگہ ملیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کریم پڑھنا قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔